سورت کا نام سورۃ الحج ہے، کیونکہ آگے اس میں ذکر آ رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 103۔ بعد سورت نور، سورت نور کے بعد نازل ہوئی ہے سورت نور، اور سورت کتبی لحاظ سے اس کا نمبر ہے مصحف میں 22واں۔ 21 صورتیں اس سے پہلے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 78 آیات 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ پہلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں کہا کہ عذاب آئے گا، اس میں اس عذاب کی نشانی بھی ذکر کر دی کہ وہ زلزلہ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ پہلی سورت میں ان لوگوں کا استہزاء ذکر کیا، منکرین کا، کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو استہزاء کرتے ہیں، لاعبین ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ آیت 52 میں، اچھا تو اس صورت آیت نمبر 57 میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت قرآن سننے کے دوران کیا ہوتی ہے۔ قرآن سننے کے دوران ان کی حالت کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلی صورت میں اثبات القیامت، سورت کی ابتدا میں، اور اس صورت میں علامت قیامت، اس میں فرمایا اقترب للناس حسابهم، اور ادھر ان زلزلۃ الساعۃ۔ سورت کا خلاصہ اور نچوڑ، دعویٰ لکھا ہے، سورت کا دعویٰ نفی شرک فعلی اور مسائل اربعہ کی وضاحت۔ نفی شرک فعلی اور مسائل اربعہ کی وضاحت۔ وضاحت وہ مسائل اربعہ: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، وہ جو سورت مائدہ اور ان صورتوں میں اب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ سورت 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ تقسیم سورت، خلاصہ سورت۔ پہلا باب آیت نمبر 10 تک، 1 سے 10 تک، اس پہلے باب میں قیامت کی اہمیت، ہیبت، زجر اور تخفیف منکرین قیامت کو، اور پھر اس پر تفریح۔ دوسرا باب آیت نمبر 10 سے 25 تک، اس میں زجر اور تخویف مشرکین کو اور مثال ہے مشرکین کی، اور مومنوں کو بشارت ہے۔
تیسرا باب آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 83 تک، آیت نمبر 83 تک جی ہاں یہ 73 نہیں، یہ غلط ہے، یہ 37 ہے تو اس کو لکھا غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹوٹل آیتیں جو ہیں وہ 78 ہیں اور پہنچ گئے ہم 83 تک جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو آیت 37 تک اس میں بیان ہے رد شرک فعلی اور 4 مسائل تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد کی وضاحت۔ چوتھا باب آیت 37 سے آخر تک ہے، اس میں ترغیب الی الجہاد اور اسلامی حکومت کے 4 اہم کام، وظائف جس کو کہتے ہیں۔ سورت ممتاز ہے اسلامی حکومت کے 4 اہم کاموں کے بیان سے۔ سورت ممتاز ہے مشرکین کے معبودوں کی مثال سے، یہ سورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج کرنے سے۔ سورت ممتاز ہے مشرکین کی خاص مثال ذکر کرنے سے۔ جی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے اس قیامت کو، تذہل کل مرضعۃ، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، یا غافل ہو جائے گی، یہ سارے معنی ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں، کہتے ہیں فلاں کو ذہول ہو گیا، یعنی بھول ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ہاں، بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، اس سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جن لے گی ہر حمل والی اپنا حمل، یہاں جنہ معنی نہیں، پھینک دے گی، کیا؟ کیوں؟ اپنی مدت پہ نہیں، بغیر مدت کے پھینک دے گی ہر حمل والی چیز، حملہا، اپنا حمل، وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آیت کی ایک وضاحت یہ ہے بھائی، اگر یہ نفخہ ثانیہ کے بعد کی حالت مراد ہے قیامت میں، اس زلزلے سے مراد 2 مرتبہ میں نے پہلے کہا سور پھونکا جائے گا، تو اگر یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہے تو نفخہ ثانیہ کے بعد بچے جننے کا تو تصور ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اور حمل کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آیت کی توجیہ ہوگی کہ یہ تمثیل کے طور پر ہوگی آیت، کیا؟ کہ قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی ماں دودھ پلاتے بچے کو دیکھے گی تو اس کو بھی چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ماں ہر مصیبت میں ہر چیز چھوڑ دیتی بچے کو، لیکن وہ مصیبت ایسی ہوگی کہ بچہ ان سے بھول جائے گا۔
اور اگر کوئی عورت کا حمل ہو بالفرض یعنی ٹھیک ہے تو وہ حمل کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، یعنی ایسے بھاگ رہے ہوں گے کہ حمل گر جائے گا، وہ چلے گی۔ اور اگر یہ نفخہ ثانیہ سے پہلے کی بات ہے، نفخہ اولی سے ابتدائی آثار، تو پھر آیت اپنے حقیقت پر محمول ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کی گھڑی جو ہے، یہ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، شیء بڑی چیز ہے۔ آگے آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو جھگڑا کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید، صفات، اسماء کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی، مرید تمرد سے ہے، کس سے؟ سرکشی کو کہتے ہیں، مرید نہیں، مرید اور ہوتا ہے اور مرید اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ کہتے ہیں میں فلاں پیر کا مرید ہوں، مرید تو سرکش کو کہتے ہیں، مرید اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتب علیہ، لکھ دیا گیا شیطان پر، کتب علیہ، شیطان کے متعلق یہ لکھ دیا گیا ہے کیا؟ انہو من تولاہ، کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا، فإنہ یضلہ، بے شک وہ اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو پہنچائے گا، رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف، ٹھیک ہے؟ ہاں، جلانے والے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف۔ شیطان کے متعلق یہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو اسے گمراہ کرے گا، جو اسے دوست بنائے گا اس کی رہنمائی کدھر کرے گا؟ جہنم کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم شک کے اندر، من البعث، قیامت سے، فإنا خلقناکم من تراب، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر لوتھڑے سے، یہ پہلے ذرا آیت کے معانی الگ الگ لکھوا دوں۔ فرمایا اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے نطفہ سے، قطرہ آب، کیا؟ ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، علقہ، رحم مادر میں پہلے پانی کا قطرہ، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی، مضغہ، گوشت کی بوٹی، یعنی آہستہ آہستہ ہر 40 دن کے بعد حمل پہ یہ تبدیلی آتی ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد قرآن سورہ مومنون میں آگے آ رہا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ وہاں میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سورت کے بعد آ رہا ہے، تو آیت کا ترجمہ کرو۔ اگر ہوئے لوگو تم شک میں، من البعث، قیامت سے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، بس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے اصل آدم علیہ السلام کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پانی کے قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، کس سے؟ ہاں، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، صورت بنی ہوئی اور صورت نہ بنی ہوئی، مخلقۃ یعنی وہ گوشت کی بوٹی پر بعض اوقات ناک، آنکھیں، کان وغیرہ تیار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ناک کان تیار ہوتے بغیر ہی کچا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو معنی لکھو، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، صورت بنی ہوئی بوٹی، وغیر مخلقۃ، اور صورت نہ بنی ہوئی۔ کوئی تو صورتیں مکمل ہو جاتی ہیں اور کئی صورتوں کے بغیر ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔
لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام ماؤں کے رحموں میں پیٹوں میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، کسی کو 6 مہینے کم از کم، کسی کو 7، کسی کو 9، کوئی 11، کوئی 12، کوئی 2 سال تک بھی۔ جیسے امام ضحاک کے بارے میں آتا ہے کہ ضحاک جی کہ وہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ہنس پڑے اور دانت بھی نظر آ رہے تھے۔ ضحاک ہنسنے والے۔ تو کبھی کبھی بچہ اتنا بھی زیادہ ٹھہر جاتا ہے، 3 4 سال تک بھی لکھا ہے مفسرین نے۔ ٹھیک ہے آگے۔ ثم نخرجکم طفلا پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلا بچے کی صورت میں، ان مراحل سے گزار کر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو۔ ومنکم من یتوفی ومنکم من یتوفی کچھ تو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں جوانی ہی کے اندر، کچھ تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں جوانی ہی کے اندر۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور کچھ تم میں سے لٹا دیے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف، جیسے سورہ نحل آیت 70 میں گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے ہاں، کچھ لٹا دیے جاتے ہیں تم میں سے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ رذیل عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ لٹا دیا جائے کس کی طرف؟ لِكَيْ لَا أَرْذَلِ الْعُمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ نہ جانے من بعد علم بعد علم کے شیئا کچھ بھی، علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ تو کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہوشیار دانا کہ جن کے مشورے پہ پورے ملک چلتے ہوں، لیکن ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ وہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ یہ ہوتی ہے رذیل عمر۔ وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھے گا زمین کو، دیکھتا ہے زمین کو، حامدتاً خشک، کیا؟ حامدتاً خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پس جب اتار دیتے ہیں ہم اس کے اوپر الماء پانی، تو اہتزت لہلہانے لگتی ہے، کیا؟ لہلہانے لگتی ہے، با رونق ہو جاتی ہے، با رونق ہو جاتی ہے، وربت اور پھول جاتی ہے، اوپر سیگی پھول جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج ہر قسم کے جوڑے بارونق، بہیج کس کو کہتے ہیں؟ بارونق، ہر قسم کے بارونق جوڑے پودوں کے اگاتی ہے۔ خشک زمین ہے، بارش برسی اہتزت، اہتزت کا معنی رونق ہو جاتی، بارونق خوش ہو جاتی ہے۔ تو اب معنی کئی لوگ معنی کرتے ہیں اہتزت کا کہ جھوم جاتی ہے، کیا؟ لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک محاورہ معنی ہو تو ہو، کیونکہ ایک حدیث کے اندر جو لفظ آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو الفاظ کیا ہیں؟ اہتز منہ عرش الرحمن، کہ سعد کی موت سے رحمان کا عرش بھی، تو اب کئی لوگ معنی کرتے ہیں عرش بھی کانپ گیا، ایک کئی پشتو والے کہتے ہیں عرش ٹاٹے ہوا حلے، یہ ٹھیک نہیں ہے معنی۔ اب معنی ہے کہ اہتز منہ عرش الرحمن کے سعد کی موت سے عرش الرحمن خوش ہو گیا، بارونق ہو گیا، کیوں؟ عرش کے نیچے شہداء کی روحیں جا کے قرار پکڑتی ہیں، سمجھا؟ یہ ہے میرے شیخ کی وضاحت۔ آگے جی
ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہی حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وان الساعۃ آتیۃ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ اٹھائے گا زندہ کر کے من ان کو فی القبور جو قبروں میں پڑے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَلَا هُدًى، بغیر ہدایت کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بغیر کسی روشن کتاب کے۔ ہاں، دلیل کی تینوں قسمیں ذکر کر دی، فرمایا بغیر علم، بغیر کسی دلیل عقلی کے، کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، ولا ہدن، اور بغیر کسی دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی دلیل نقلی کی، ٹھیک ہے، ویسے ہی جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیلہ، ثانیہ عطفہ، درا حالے کے موڑنے والا ہوتا ہے پہلی پہلو کو، ثانیہ موڑنے والا، اور عطف پہلو کو کہتے ہیں سر سے سرین تک، اس ایک طرف کو، سر سے سرین تک اس ایک طرف کو، جس کو بندہ ایسے موڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو معنی ہے حق سے ایسے منہ موڑتا ہے، ثانیہ عطفی، درا حالے کے موڑنے والا ہے، عطفی، اپنے پہلو کو جھگڑا کر کے پھر ایسے منہ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ یہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت والے دن عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، یا حریق بمعنی حارق، جلانے والا عذاب، ذالک بما قدمت یداک، اور اس سے کہا جائے گا، فیقال لہ، یہ محذوف ہے، کہا جائے گا اس سے، ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے کہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اعمال بھیجے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے تجھے سزا ملی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک نہیں ہے اللہ بِظَلَّامٍ، ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ، ایک طرف پر، ایک کنارے پر، معنی ابھی میں نے نہیں لکھوانا، لکھ لو چلو، ٹھیک ہے، کرتے ہیں عبادت علی حرفین، ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر پہنچے اس کو کوئی بھلائی فائدہ، اطمأن بِهِ، تو مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، تو انقلب علی وجہہ، پلٹ پڑتا ہے اپنے چہرے کی طرف پر، خسرت دنیا والآخرہ، نقصان اٹھایا اس نے دنیا اور آخرت میں، اور یہی کھلا نقصان ہے۔ دیکھو بھائی، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو طرف، حرف کا معنی ہے طرف، کنارے پر، تو کنارے پر عبادت کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ایک بندہ کنارے پہ عبادت کر رہا ہے تو کیا مجرم ہو جائے گا؟ اعلی حرفین، دین سے ایک کنارے پر، سمجھا؟ ایک، یعنی دین کے اندر مکمل آتا، دین سے ایک طرف پہ عبادت کرتا ہے کہ اگر عبادت کا کوئی فائدہ ہو گیا پھر تو ادھر، اور اگر دعائیں شعائیں کرتا رہا اور ملا شلا کچھ نہیں، جاؤ۔ علی یاد ہے نا وہ ایک بندے نے جو کہا تھا کہ جمعے کا ایک مقتدی ہے، رشتے کے لیے دعائیں شروع کی ہوئی تھی، رشتے کے لیے کہ بیٹے کا رشتہ ہو جائے امریکہ کی ایک لڑکی سے، وہ انہوں نے رشتے کی، اب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وظیفوں پہ زور دیا ہوا ہے دبا کے، کیوں بھائی رشتہ بھی ہو جائے گا اور بیٹا بھی باہر چلا جائے گا، مزے ہی مزے ہیں، ہاں؟ تو اس کے لیے میاں بیوی اٹھ کے تہجد بھی شروع ہے، بڑا
آخر 3 مہینے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہوتا. تو بس وہ حضرت صاحب بگڑ گئے. ان کے کچھ رشتہ داروں نے مجھے آ کے بتایا، وہ بگڑ کہتے ہیں میرا کوئی یقین نہیں رہا. کسی میں کہ تہجد، یہ نفل، یہ وظیفے شظیفے، یہ راتوں کو اٹھ کے، کہتا ہے میرا اس پہ کوئی یقین نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایک طرف پر، وہ دین میں نے مقصد کے لیے کنارے پر عبادت کرتے ہیں، اگر فائدہ پہنچ جائے، دعا قبول ہو جائے، اوئے ہوئے ہوئے میں تو دعائیں کرتا ہوں رنگا گیا ہوں، پھر بڑا پرہیزگار. اور اگر نہ ہو بالکل بے دین ہو جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو نماز. ہاں ایک نماز پڑھی تو بھینس مر گئی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ابھی کٹے کی باری ہے تو کہیں نفل ہی سے نہ چل بسے. تو لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے. یا دوسرا حرفن کا معنی میرے شیخ کہتے ہیں شکن. کیا؟ تو معنی کرو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یعبد اللہ علی حرفین، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی علی حرفین، شک پر. امام مجاہد نے یہ معنی ذکر کیا، شک پر، یعنی شک کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو اگر پہنچ جائے اس کو فائدہ تو اطمئن، شک ختم ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی تکلیف آزمائش میں پڑ جائے تو انقلب علی وجہہ، چہرہ لے کے تو بس منہ اٹھائے دوسری طرف چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، تاوانی ہو گیا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. آخرت میں ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا نقصان ہے. یدعو من دون اللہ، پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ما ایسوں کو، لا یضرہ، جو نہ اس کو نقصان دے سکتے ہیں، ولا ینفعہ، اور نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں. وہو الضلال البعید، ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے لمن، اس کو، کہ ضرہ، اس کا ضرر، اقرب، قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے. تو اوپر کی آیت اور نیچے کی آیت کو دیکھو تو ٹکراؤ ہے. اوپر میں فرمایا لا یضرہ ولا ینفعہ، نہ نقصان دیتے ہیں اور نہ، اور نیچے کہا پکارتے ہیں ان کو کہ ان کا ضرر قریب ہے ان کے نفع سے. ٹکراؤ کیسے دور کیا جائے گا؟ سنو، بہت ساری توجیحات ہیں. ایک توجیح لکھ لو جو تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. فرماتے ہیں اجابوا عن التناقض، اس تناقض سے جواب دیا ہے مفسرین نے، بِأُمُورٍ، کئی امور کے ساتھ. احدھا، ایک ان میں سے یہ ہے، بس یہی آپ نے لکھ لینا ہے کہ اِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ بِأَنفُسِهَا، اِنَّهَا لا تضر ولا تنفع بانفسها، کہ یہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ بذات ہی نہ ان کو نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا، لیکن عبادتہم سبب الضرر، لیکن عبادتہم سبب الضرر، لیکن ان کی عبادت سبب ہے ضرر کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ضرر دیتے ہیں، ضرر بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے، لیکن ان کی عبادت کا جو نقصان ہے یہ کیا ہے؟ یہ قریب ہے، اور نفع تو سرے سے ہے ہی کوئی. ٹھیک ہو گیا؟
فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یدعو لمن ضرہ، کہ اس کا ضرر، ٹھیک ہے، عبادت کا اقرب و قریب ہے من نفعی، اس کے نفع سے، یعنی اس کا نفع ہے ہی نہیں، یہ پکارتا تو نفع کے لیے ہے لیکن نفع نہیں ہے، نقصان کیا ہے؟ قریب ہے۔ آگے لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا ہے دوست، بہت ہی برا ہے العشیر، رفیق۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن، جو یہ خیال کرتا ہے، اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ، پس لمبا کرے، لٹکائے ایک رسی، اِلَى السَّمَاءِ، اوپر کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پس دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا لے گئی اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس کو جس کی وجہ سے جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ آیت مشکل ہے ذرا، فرمائے من کان یظن، جو یہ یقین کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، ایک توجیہ ہے کہ ینصرہ، اس کی ضمیر بھی اسی کی طرف جا رہی ہے، من کی طرف، من کان یظن، ٹھیک ہے، یہ گمان کرنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، دنیا میں بھی نہیں کرتا میری مدد اور آخرت میں بھی نہیں کرتا، بہت مانگا ہے، بہت رویا ہوں۔ اچھا، تو فرمایا فَلْيَمْدُدْ، اس کو چاہیے کہ لٹکائے ایک رسی، إِلَى السَّمَاء، آسمان سے مراد چھت ہے، ہر اوپر والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ لٹکائے رسی چھت کے ساتھ، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو گھونٹ ڈالے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، معنی کیا ہے ابن جزئی نے اپنی تفسیر تسہیل میں، وہ کہتے ہیں فَلْيَحْتَنِقْ، کیا؟ فَلْيَقْطَعْ فَلْيَحْتَنِقْ، پس چاہیے اپنے آپ کو گھونٹ ڈالے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھانسی دے دے اپنے آپ کو، رسی لٹکائے اور رسی سے اپنے آپ کو پھندا دے دے۔ اچھا، پھر دیکھے کہ اس طرح کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میری طرف دیکھو، یہ پہلی توجیہ ہے آیت کی۔ بعض لوگ غصے ہو جاتے ہیں، اللہ سے بھی غصہ کرتے ہیں، وہ جی اللہ میری مدد نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میں شرک اس لیے کرتا ہوں، یہ بابوں شابوں کے چکر میں اس لیے پڑا ہوں نا، یہ درگاہوں میں جاتا ہوں، اللہ میری مدد کرتا ہی نہیں ہے، تہجد پڑھے کام ہوتا ہی نہیں ہے، وظیفے کرتے ہیں کام ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہیں بس یہ ناراض ہے اللہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھ پہ زور نہیں چل سکتا، اگر تجھے اتنا غصہ آیا ہے میں تیری مدد نہیں کرتا ہوں، جاؤ کیا کر سکتے ہو، رسی لٹکاؤ اور اپنے آپ کو پھندا دو، پھر دیکھو غصہ تیرا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ نہیں کرتا ہوں، نہ دیکھو مدد، جا بلکار کھو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ سے ناراض ہے کہ جی اللہ میری مدد نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں مجھ پہ کوئی زور ہے تیرا، پھندا لے، لٹکا، اور کئی لٹکا بھی دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں فلان تنگ آ کر کیا کر دی ہے، ہاں تو یہ بالکل منظر کشی ہو رہی ہے، ہاں، اور غالب تو کہتا ہے نا اب تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، پھر دیکھنا تیرا غصہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ دوسری توجیہ کہ لن ینصرہ اللہ، اس ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ یقین کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں،
کافروں کو شکست دے کر اور آخرت میں انہیں اور ان کے ماننے والوں کو جنت دے کر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، تو فرمایا میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ تمہارے حسد کا علاج یہی ہے کہ تم رسی لٹکاؤ اور اپنے گلے میں پھندا ڈالو اور مر جاؤ، پھر دیکھو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں۔ تم الٹے بھی لٹک جاؤ، میں اپنے پیغمبر کی مدد کروں گا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں توجیہات کر سکتے ہیں۔ نہیں آ رہی بجلی؟ بس چلو دیکھو، توجہ کرو۔ فرمایا من کان یظن، جو یہ گمان کرتا ہے لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، تو فرمایا دنیا اور آخرت میں فلیمدد، پس چاہیے کہ لمبا کرے، لٹکائے رسی، الی السماء، چھت کے ساتھ، ثم لیقطع، پھر اپنے آپ کو پھندا دے، فَلْيَنْظُرْ، دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا لے گئی ہے اس کی تدبیر وہ جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح انزلناہ آیات بینات، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو واضح دلائل، آیات واضح، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے من یرید، جو چاہتا ہے۔ ادھر فرمایا من یرید، کئی مقامات پہ فرمایا یہدی الیہ من انابا، جو رجوع کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئین، اور قوم ابراہیم۔ سابئین سے مراد کون ہے؟ ہاں، سابئین ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کواکب پرست بھی ہیں، والنصارى، اور نصارى، والمجوس، اور آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے شرک کیا، مشرکین مکہ اور ساری دنیا کے مشرک۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ یوم القیامت، قیامت والے دن۔ دلائل کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے، ہاں عملی فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ کچھ کو جنت اور کچھ کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ سجدہ کرتا ہے اس کے لیے، سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے من، وہ جو آسمانوں میں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، اور والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے سجدہ کرتے ہیں سب اللہ کو، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ثابت ہو چکا ہے ان پہ عذاب، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ کتنی بڑی شان ہے، ہر چیز آسمانوں میں، زمینوں میں، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور، اور لوگوں میں سے بھی خلق کثیر رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ یا تو سجدہ یہی سجدہ ہے، یا تابعدار رب کی کیا کرتے ہیں؟ تابعداری کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ سورج ہر شام جب غروب ہوتا ہے تو یہ عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور صبح طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، پھر اللہ اسے صبح طلوع ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تا وقت کہ ایک دن یہ سجدے کے لیے جائے گا اور صبح طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، اللہ کہیں گے اب مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں، طلوع ہو جا لیکن اپنی ترتیب بدل دے، کدھر سے طلوع ہو جا؟ مغرب سے طلوع ہو جا۔ یہ ہوگا قیامت کے قرب میں۔ مولانا افضل خان صاحب رحمہ اللہ شاپور والے، وہ اپنی کتاب نصر المرجان میں فرماتے ہیں
جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات متشابہات میں سے، اس طرح یہ حدیث بھی متشابہات میں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے جو کچھ بھی ہیں، یہ سب سجدہ کرتے ہیں، اور لیکن لوگ سب نہیں کہا، لوگ میں سے کثیر تعداد کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ہیں ان پہ ثابت ہو گیا عذاب۔ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ گمراہ يُهِنِ اللہ رسوا کر دے، جسے اللہ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ هَذَانِ خَصْمَانِ، یہ اوپر ذکر کر دیا، کچھ کرتے ہیں اطاعتداری اور کچھ نہیں کرتے، ان پہ گمراہی ثابت ہوگی، عذاب ثابت ہو گیا۔ تو ہذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا ہے اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹ دیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ کیا پتہ ہے قطعت؟ اب آپ کہیں گے قطعت تو نہیں ہونا چاہیے، معنی تو یہ ہونا چاہیے ان کے لیے کپڑے سیے جائیں گے آگ سے۔ بھئی عام دنیا میں رواج یہی ہے کہ درزی پہلے کپڑا کاٹتا ہے، کہتے ہیں کپڑا اپنے لیے سوٹ بناتا ہوں تو کہتے ہیں اچھا تیار ہوئے؟ نہیں جی، درزی نے کٹائی کر دی ہے۔ تو ان کے لیے کپڑوں میں سے جہنم کے لباس کی کٹائی کر دی جائے گی، ہاں سوٹ تیار ہو جائیں گے ان کے لیے۔ کس کے؟ آگ کے بھائی، جنتیوں کے لیے ریشم کے، اور ان کے لیے آگ کے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر کیا ہوگا؟ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، ڈال دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا۔ یُصَبُّ مضارع مجہول ہے، ڈال دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ یُصَبُّ کا معنی ہوتا ہے بہانا، جیسے قرآن کہتا ہے انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پانی بہایا اور زمین کو پھاڑا اور وہاں سے پودے پیدا کیے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تو کیا ہوگا جب ان کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، پگھلا دیے جائیں گے، یُصْہَرُ پگھلا دیے جائیں گے اس پانی کے ذریعے، ما فی بطونہم، وہ جو ان کے پیٹوں میں، پیٹ کے اندر بھی سارا کچھ پگھل جائے گا، والجلود، اور چمڑے بھی پگھل جائیں گے۔ اوپر بہایا جائے گا تو چمڑا پگھل جائے گا، پیئیں گے تو اندر سارا کچھ پگھل جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کی دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ہوں گے ان کے لیے ہتھوڑے، گرز، کیا؟ ہاں، گرز ہوں گے، من حدید، لوہے کے۔ ہتھوڑا سٹکونا، سٹک، ٹھیک ہے نا؟ بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، گرز ہوں گے ان کے لیے لوہے کے۔ کلما ارادو، اور ان گرز کے ذریعے ان کو مارا جائے گا۔ کلما ارادو ان یخرجو، جب بھی وہ ارادہ کریں کہ نکلیں، منہا، اس جہنم سے، اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، من غم، کس وجہ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے؟ من غم، تکلیف کی وجہ سے۔ جب بھی وہ ارادہ، کلما ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو منہا، کہ نکلیں اس جہنم سے، من غم، تکلیف کی وجہ سے۔ غم تکلیف دونوں ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، غالب کہتا ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، غم سے بھر نہ آئے کیوں۔
یہ دل بھی غم سے بھر آتا ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، غم سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ہاں تو فرمایا جب یہ غم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اعیدوا فیہا، لوٹائے جائیں گے اس میں، وذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلانے والا عذاب، ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جنات باغات میں بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، یحلون فیہا پہنائے جائیں گے اس میں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، کس کے؟ ہاں پہلے بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے، پشتوں میں اس کو کہتے ہیں بوگان، وہ بڑے بڑے ہوتے تھے نا چاندی کے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو وہ چوڑیاں ہیں باریک باریک سی، تو پرانے زمانے میں عورتیں وہ موٹے قسم کے پہنتے تھے، تو یہ چوڑیاں موٹے موٹے سونے کی ان کو جنتیوں کو پہنائی جائیں گی، اساور من ذہب، سونا ادھر من ہے ادھر سونے کے پہنائے جائیں گے، بس یوں سمجھ لو گھڑی کی طرح ہیں، خوبصورت لگیں گے، یعنی ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جنت کا نظام ہی الگ ہے، وہاں کے منظر ہی جدا ہیں۔ اچھا وَلُؤْلُؤًا، اور پہنائے جائیں گے، لؤلؤً کا عطف ہے من اساورہ پر، اس لیے یہ منصوب ہے، تو من اساورہ تو منصوب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو من کی وجہ سے جر کے نیچے ہے، جر کے نیچے محل نصب ہی میں ہے، کیونکہ مفعول ہے یحلون کا، سمجھ آ گئی؟ تو معنی ہوگا پہنائے جائیں گے ان کو کنگن سونے کے، اور پہنائے جائیں گے لؤلؤا موتی، ہاں موتی بھی پہنائے جائیں گے، لباس پہ جڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں حریر ریشم ہوگا، وَهُدُوا، کیونکہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وہ اس وجہ سے کہ ہدو ان کی ہدایت کی گئی، ان کی رہنمائی کی گئی تھی، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ بات کی طرف جو لا الہ الا اللہ ہے، ان کی رہنمائی اس کلمے کی طرف کی گئی ہے۔ یا دوسرا قول کہ طیب من القول سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سورہ طور آیت 28 دیکھیے ذرا، 27واں پارہ ہے۔ جی سورۃ طور، یہ آیت نمبر کتنی ہے؟ یہاں میں نے لکھا ہے 28۔ یہ لفظ کی تفسیر کے طور پہ لکھا تھا طیب کے، ہاں کیا ہے آیت پڑھو ذرا۔ بے شک ہم تھے اس سے پہلے اللہ کو پکارتے، تو اس کا تو اس کے ساتھ ربط نہیں مل رہا، بہرحال جی جی ٹھیک ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی کیا کی جائے گی؟ رہنمائی کی جائے گی، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ ان کی رہنمائی کی گئی ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، من پاکیزہ بات کی طرف جو قرآن ہے یا لا الہ الا اللہ ہے، دنیا میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے صراط الحمید، کس کی طرف؟
تعریفوں والے راستے کی طرف. ٹھیک ہے نا. آگے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء، کہ ہم نے بنایا ہے اس کو لوگوں کے لیے سواء، برابر، العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس میں کون؟ العاکف، وہاں کا مقیمی، رہنے والا، وہیں کا رہنے والا، والباد، اور باہر سے آنے والا. مکے کے مقیمین اور باہر سے آنے والے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں وہاں. آگے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس حرم میں، بِإِلْحَادٍ، گمراہی کا، بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، تو نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب سے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے تعین کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کے ٹھکانے کا، مکان البیت بیت اللہ کی جگہ کا. یہاں بوأنا بمانا کیا ہے؟ تعین کرنا، کیونکہ ٹھکانہ پہلے سے آدم علیہ السلام سے بنا تھا یہ گھر. ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو اٹھایا ہے، تو ان بنیادوں کا تعین جبرائیل کے واسطے سے کیا گیا. تو فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے تعین کیا، لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ نہ شریک کر میرے ساتھ شیئا، ذرہ بھی، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک کر میرے گھر کو شرک سے، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ہاں، ظاہری اور باطنی دونوں صفائیاں مراد ہے. ظاہری صفائی تو بالکل سامنے ہے کہ مسجد بیت اللہ اس کی صفائی ضروری ہے، اور باطنی صفائی ہے کہ شرک اور بدعت نہ ہو اس میں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر لوگوں میں، بالحج، حج کا، یَأْتُوکَ رِجَالًا، آئیں گے آپ کے پاس، رجالن، پیادل، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور آئیں گے ہر کمزور لاغر اونٹنی پر. کس پر آئیں گے؟ آئیں گے کل ضامر. ضامر دبلی پتلی اونٹنی کو کہتے ہیں، چونکہ دور دور سے جب سفر کر کے آئیں گے تو اونٹنیاں کیا ہو جائیں گی؟ کمزور ہو جائیں گی، سفر کریں گے. یا ضامر اس اونٹنی کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن کو صرف کھلایا جاتا ہے اور دوڑایا جاتا ہے. کھلایا جاتا ہے اور ریسوں میں دوڑایا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو دوڑتی ہے تو اس پہ زیادہ چربی اور گوشت نہیں چڑھتا، تو وہ پتلی دبلی ہوتی ہے. تو مانا کرو آئیں گے آپ کے پاس رجالن، سوا، پیادل ہو، پیادل، وعلا کل ضامرین، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، یاتین من کل فج عمیق، آئیں گی وہ سواریاں اونٹنیاں، من کل فج عمیق، ہر کشادہ گہرے راستے سے. فج پیچھے گزرا، سبلن فجاجا، تو میں نے اس وقت معنی کیا کیا؟ کشادہ راستے، اور عمیق، گہرا. تو یہاں گہرے سے مراد یہ نہیں کہ زمیندوز میں آئیں گے، سرنگ میں. تو معنی عمیق کا معنی کرو دور. کیا؟ محاورہ معنی دور ہی ہوگا. تو معنی یہ ہوگا آئیں گی وہ سواریاں حج کے لیے، من کل فج عمیق، ہر کشادے دور دور سے، دور دور کے کشادہ راستوں سے آئیں گی. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں یہ لوگ، منافع لہم، اپنے منافع کی جگہ. تو حرم منافع کی جگہ ہے کہ نہیں؟ دنیاوی منافع بھی ہے اور دینی منافع بھی. آئیں گے تو پوری دنیا کے لوگ آئیں گے، خرید و فروخت ہو رہی ہے. جو چیز کہیں نہیں ملتی وہاں ملتی، جو میوہ کہیں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے. اور منافعات دینی فائدے یہ ہیں کہ عبادت کریں گے، گناہوں سے معاف ہوں گے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ،
اور یاد کریں لیں اللہ کا نام فی ایام معلومات معلوم دنوں میں علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام ان پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں مویشی یعنی قربانی کے جانور ان پہ معلوم دنوں میں یوم النحر جو ہے کہ جہاں منا کے اندر جانور ذبح کیے جاتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا تو فرمایا حاجیو ذبح کرو کلو منہا کھاؤ اس میں سے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ البائس الفقیر بھوکے فقیر کو البائس بھوکا بأس بھوک فقر کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بھوک کو الفقیر فقیر کو محتاجوں کو بھوکوں کو کھلاؤ خود بھی کھاؤ ثم لیقضوا تفثہم پھر چاہیے کہ دور کریں تفثہم اپنا میل کچیل ظاہر بات ہے حاجی جب احرام پہنتا ہے تو پسینے سے گرد و غبار سے ایسا لدہ اٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا خوب اس کا رگڑا نکلتا ہے تو پھر جب یہ قربانیاں وغیرہ کرے تو کیا کر لے ثم لیقضوا تفثہم پھر اپنے آپ سے دور کرے ظاہری میل کچیل غسل کر لے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور پورے کریں اپنی نظروں کو نذورہم احکامہم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور طواف کریں بالبیت العتیق آزاد گھر کا کس کا آزاد یہ کسی کے تسلط میں نہیں ہوتا اللہ کا گھر آزاد ہے یا دوسرا معنی بالبیت العتیق کہ قدیم گھر عتیق بمانے قدیم گھر پرانے گھر کا طواف کریں ذالک ومن یعظم تو پرانا گھر اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا یہی گھر بنا ہے ذالک یہ احکام گزر گئے ہیں ومن یعظم حرمات اللہ جو کوئی تعظیم کرے گا احترام کرے گا حرمات اللہ شعائر اللہ کیا شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مگر جو پڑھ دیے گئے ہیں تم پر کدھر پڑھ دیے گئے ہیں پیچھے سورہ مائدہ سورہ انعام میں جو تم پہ جن کی حرمت بیان کر دی گئی ہے ان کے علاوہ باقی حلال کر دیے گئے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ پس بچو رجسا کس سے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ پس بچو گندگی سے من الاوثان یعنی من بیانیہ ہے یعنی الاوثان بتوں سے بتوں کی گندگی سے تو اب آپ کہیں گے بت تو سونے کا بنا ہوا ہے چاندی کا وہ تو گند نہیں ہے تو مطلب یہ ہے من عبادت الاوثان کیا ان کی عبادت گندی ہے ہاں تو ان کی عبادت کی گندگی سے بچو وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور بچو قول الزور جھوٹی بات سے جھوٹی بات تسہیل میں ابن جزئی معنی کرتے ہیں الشرک شرک والی بات سے بچو حنفاء للہ جب شرک سے بچو گے تو کیا کرو گے تو فرمایا حنفاء للہ یہ منصوب ہے کونو حنفاء للہ ہو جاؤ یکسو اللہ کے لیے غیر مشرکین بھی نہ شرک کرنے والے اس کے ساتھ ومن یشرک باللہ اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فکأنما خر من السماء پس گویا کہ وہ گر پڑا ہے آسمان سے فتخطفہ الطیر پس اچک رہے ہیں اس کو پرندے او تہوی بہ الریح یا لے اڑی ہے ہوا اس کو فی مکان سحیق دور کے مکان میں ہوا لے اڑی ہے پھینک دیا اللہ نے ہوا نے اس کو دور کے مکان میں مثال کو فٹ کیجئے مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو گویا کہ اللہ نے توحید اور دین کو آسمان سے تشبیہ دی ہے تو جو عقیدہ توحید سے ہٹتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرتا ہے وہ آسمان سے گر پڑتا ہے اب جب آسمان سے گرتا ہے تو پھر نیچے پرندے اسے نوچ لیتے ہیں مردار کھانے والے یا پرندوں سے بچ جائے
تو آندھی اور ہوائیں چلتی لے جا کے اس کو کسی کھڈے میں پھینک دیتی ہیں۔ اب مثال سمجھو، شرک کیا توحید سے گر پڑا، یہ بلند مقام ہے، عزت والا مقام ہے توحید کا عقیدہ رکھنا، توحید سے ہٹا گر پڑا آسمان سے۔ تو آسمان میں کتنی چیزیں ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں۔ تو جو توحید سے ہٹا وہ قرآن سے بھی ہٹا، سورج ہے، چاند سے بھی ہٹا جو نبی کی سنت ہے، ستاروں سے بھی ہٹا جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، وہ ان تینوں سے گر پڑا۔ اچھا، قرآن سے، صحابہ سے، سنت سے، ان سے جب ہٹ گیا، گر پڑا، تو ہتھے کس کے چڑھا؟ تختفہ الطیر، باطل پیر، باطل مولوی اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، وہ ان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ کوئی مال لوٹ رہا ہے، کوئی عزتیں لوٹ رہا ہے، کوئی عقیدے لوٹ رہا ہے، یا ان سے بھی بچ گیا، یہ باطل مولویوں سے بھی بچ گیا، پیروں سے بھی بچ گیا، لیکن توحید سے ہٹ گیا، قرآن سنت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا، تو لادینیت کی ہوا میں چل پڑے گا اور دہریت کے کھڈے میں گر جائے گا۔ ہو گیا حل؟ آگے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ تو اللہ کا حکم ہو گیا، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی پورا کرے گا، تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کی، شعائر جمع شعیرہ، ما جعل علی من لطاعتہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بطور علامت بنا دیا وہ شعائر اللہ ہے۔ قرآن شعائر اللہ ہے، انبیاء شعائر اللہ ہیں، کعبۃ اللہ شعائر اللہ ہے، مساجد مدارس شعائر اللہ ہیں، صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں، حج بیت اللہ کی طرف لے جانے والا قربانی کا جانور بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ ہیں۔ ان کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم، احترام کرنا ہے۔ قربانی کے جانور یہ شعائر اللہ میں ہے، یہ اللہ کی اطاعت کے علامات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب بتا، علماء شاعر اللہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ علماء حق، قرآن و سنت کی خدمت کرنے والے علماء توحید، یہ بھی کیا ہیں؟ باطل پرستوں کی بات نہیں ہے۔ اور یہ لکھا ہے علماء مفسرین محدثین نے۔ تو کسی حق پرست عالم سے محض دشمنی، بغض، کینہ رکھنا، محض حق پرست عالم سے، عالم اور دین کی خدمت کی وجہ سے اس کو برا بلا کہنا، یہ شاعر اللہ کی توہین ہے۔ لیکن اس اعزاز کے لائق وہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے دین کو بھی برباد کیا ہے، عقیدہ توحید کی بھی جو ہے بنیادیں اکھیڑی ہیں، وہ ہرگز اس کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس نیلی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اور فرمائے اتنے برے ہیں کہ منہم تخرج الفتن وفیہم تعود، فتنے نکلیں گے بھی انہی سے اور ان میں گھسیں گے بھی فتنے ان کے اندر، ان سے فتنہ نکلے گا اور فتنہ واپس بھی جا کے انہی کے اندر داخل ہوگا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو پس یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان میں منافع، کن میں؟ یعنی ان مویشیوں میں، قربانی کے جانوروں میں، منافع الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ثم محلها، پھر ان کا پہنچنا ہے الی البیت العتیق، ہاں اس پرانے گھر کی طرف۔ یعنی تم فائدے لے لو، دودھ نکالتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ فائدے، اون اتارتے ہو، یہ فائدے لیتے ہو، پھر تو جب یہ نامزد ہو جاتے ہیں تو پھر انہوں نے کدھر جا کے ذبح ہونا ہوتا ہے؟ ہاں حرم میں جا کے ذبح ہونا ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ہے منسکا، قربانی کا طریقہ، قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لیں اللہ کا نام اس پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے
من بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے، ان پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کی تابعداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت سنا دے المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مخبتین وہ ہیں جو جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، یعنی ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، تو وجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ والصابرین، اور وہ ہیں مخبتین عاجزی کرنے والے، جو ڈرنے والے، جو صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچتی ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور جو قائم کرنے والے ہیں نمازوں کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، والبدنا، اور اونٹ، والبدنا، تو اس بدنا کو منصوب کس کے نیچے رکھا ہے؟ جعلنا کے، ٹھیک ہے جی، تو مانا ہوگا جعلنا البدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، فرمایا اور اونٹ جو ہے قربانی کا ہم نے بنایا اس کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں سے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ آگے اب اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ کیا؟ فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، لو نام ان پہ اللہ کا، صواف، قطار میں کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجَبَتْ، پس جب وہ وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر پڑے ان کی کروٹ زمین پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ القانع، نہ مانگنے والے کو، والمعتر، اور طالب احسان کو۔ میں وضاحت کروں گا ذرا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہر، کہ اس کا اگلا پاؤں ایک صف میں قطار میں کھڑا کر کے اوپر ایسے باندھ دیا جاتا ہے، دایاں یا بایاں کوئی بھی، ایک پاؤں اوپر باندھ دیا، اور پھر اس کو اس جگہ پہ خنجر یا تیز برچھی ماری جاتی ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک وار کر کے کہ خون فوارہ نکلتا ہے اس کا، تو وہ چکر کاٹتے ہوئے نیچے گر پڑتا ہے۔ فرمایا بس جب وہ گر جائے اس طرح کرنے سے تو تم پھر خود بھی کھاؤ اور قانع اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ یہ ہے اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ اب آیت کا معنی سن لو، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، لو اس پہ اللہ کا نام، صواف، قطار میں کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجَبَتْ، یہاں وَجَبَتْ کا معنی گر پڑے، کیا؟ زمین سے جا کے لگنا، جب گر پڑے، جُنُوبُهَا، اس کی کروٹ زمین پہ جا کے لگ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ قانع کو بھی، معتر کو بھی۔ قانع اس محتاج کو کہتے ہیں جو محتاج ہو لیکن مانگتا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر قانع، فقیر قانع، جو قناعت کرے، مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا تب بھی کوئی گلہ شکوہ، قناعت ہے، مل گیا ٹھیک ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، نہ ملا تب بھی ٹھیک۔ اور معتر، معتر وہ فقیر ہے جو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ادھر مانگتا نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ادھر طالب احسان میں نے اردو میں معنی کیا، یعنی دل میں اس کا ارادہ ہے کہ وہ ادھر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، میرے شیخال تو ادھر اس تکی مخے مخے تکی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دے دو۔ بھائی ظاہر بات ہے جب آپ اتنا بڑا اونٹ ذبح کریں گے تو وہاں وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو سمجھ جایا کرو اس کو بھی ضرورت ہے، تو اسے بھی دے دو۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تیسری قسم ایک ہوتی ہے فقیر طالب، جو مطالبہ کرتا ہے، دو مجھے،
چوتھی قسم ہے فقیر طامع، جو گھر میں بیٹھ کے طمع کرتا ہے، حاجی صاحب میرے ہستے بس روٹی بھیج دوں تو بڑا چنگا نہ ہوئے، ادھر جاتا بھی نہیں ہے لیکن گھر میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ ایسا کر دینا میرے لیے یہ ہو جائے، گھر میں بیٹھ کے طمع کرتا رہتا ہے، وہ لے آئے روٹی، وہ دعوت کر دے ہیں، یہ ہے طامع۔ اور ایک قسم ہے پانچویں فقیر زاہد۔ یہ پانچوں قسمیں ذکر کی ہیں شیخ القرآن مولانا افضل خان صاحب رحمہ اللہ نے۔ فقیر زاہد وہ ہے جو محتاج بھی ہے، مانگتا بھی نہیں، طمع بھی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو کوئی چیز دے تو خوش نہیں ہوتا، خفا ہوتا ہے۔ کیا؟ اتنا زیادہ خوددار ہے کہ اس پر بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس میں پسندیدہ صفت جو نبی علیہ السلام نے پسند کی وہ قناعت کی ہے۔ کیا؟ قناعت والی کون سی ہے؟ کہ بھئی طمع آپ نے نہیں کی، مانگا آپ نے نہیں، اگر کسی نے دے دیا تو آپ اس کو خوشی سے قبول کر لو، اس لیے کہ یہ وہ نہیں دے رہا، یہ وہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، سمجھا؟ ہاں، تو کھلاؤ کھانے اور معطر کو بھی کذالک سخرنا لکم، اسی طرح مسخر کرتے ہیں تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچتا ان جانوروں کا گوشت اللہ کو، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کے پاس تقوی تم سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خون گوشت بوٹیاں میری بارگاہ میں نہیں پہنچتی، تمہاری طرف سے جو میرے پاس آتا ہے وہ تمہارا تقوی اور اخلاص ہے۔ کذالک، اسی طرح سخرھا لکم، مسخر کیا تمہارے لیے ان کو، لتکبر اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس طریقے پر جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ وبشر المحسنین، اور بشارت سنا دیجئے محسنین کو۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ پاک مدافعت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، دفع کرتا ہے شر کفار کا، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب کل خوان کفور، نہیں پسند کرتے ہر خیانت گر کو، کفور نا شکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون، بے شک اذن، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ یہ جو اہل ایمان لڑ رہے ہیں یہ ان کو اجازت دی گئی اللہ کی طرف سے، اور اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ظلم ہو، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے۔ میں نے جہاد جو اصول قرآن میں سے، اصول ممدہ میں سے ایک اصول تھا، پہلے پڑھائے کہ مضامین قرآن کتنے ہیں؟ 8 ہیں، 4 کو مقاصد عالیہ اور 4 کو لواحق توابع ممدہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 جو ممدہ ان میں سے کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اور تنظیم آداب، ٹھیک ہے؟ تو جہاد فی سبیل اللہ کی میں نے کتنی قسمیں ذکر کی تھیں؟ 13 قسمیں ذکر کی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے منازل ذکر کیے، یہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر جرم کے، بغیر حق، کوئی جرم ان کا نہیں تھا، نہ حق انہیں نکالا گیا، الا، ہاں ان کا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہی ان کا جرم تھا کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب حاجت روا الہ ایک ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو
بعض کو بعض کے ذریعے تو لہدمت صوامع تو منہدم کر دیے جاتے صوامع گرجے نصارہ کے وبیع اور کنیسے یہودیوں کے وصلوات اور عبادت خانے سابعین کے ومساجد اور مساجد مسلمانوں کے یذکر فیہا اسمہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا کہ جس میں لیا جاتا ہے اللہ کا نام بہت۔ اللہ اگر بعض کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتا تو دنیا میں عبادت خانے کیا ہو جاتے؟ مٹ جاتے۔ لیکن اللہ اہل حق کے ذریعے باطل کو دفع کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے جہاد کا فلسفہ ہے کہ جہاد ہوگا تو تمہاری مساجد مدارس تمہاری عبادت گاہیں کیا رہیں گی؟ آباد رہیں گی، ان میں اللہ کا نام لیا جائے گا، اگر نہیں تو یہ سب کچھ ڈھا دیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے ان ساری چیزوں کا ذکر بھائی اپنے اپنے دور میں یہ سارے اہل حق کے کیا رہے ہیں؟ عبادت خانے رہے ہیں، اس دور کی بات نہیں۔ اللہ قانون کلی بیان کرتے ہیں ہمیشہ سے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس وقت اللہ لوگوں کو دفع نہ کرتا تو یہودیوں کے عبادت خانے بھی نہ ہوتے، اس وقت اللہ جہاد نہ کرواتا تو عیسائیوں کے عبادت خانے بھی رائے گاں برباد کر دیے جاتے، اور اگر اب حکم نہ جہاد کا دیا جاتا تو تمہاری مسجدیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ بالکل گرا دی جاتی ہیں، آگے منہدم کر دی جاتی ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے۔ تو اللہ مدد کا محتاج نہیں ہے، یہاں دین مراد ہے، کیا؟ ہاں، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ الذین وہ لوگ ان مکناہم فی الارض اگر ٹھکانہ دیں ہم ان کو، جہاد کرتے ہیں لیکن اگر جہاد کی وجہ سے اللہ ان کو فتح دے دے اور ان کو حکومت مل جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے کہ ملک تو لا الہ الا اللہ پہ بناتے ہیں اور بن جائے تو پھر لا الہ الا اللہ ہی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، سنیے، امکناہم اگر ہم انہیں ٹھکانہ دیں، حکومت دیں فی الارض زمین میں، تو اقاموا الصلاۃ، ہاں عبادت دینی پوری عبادت مراد ہے، عبادت کا نظام قائم ہوتا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیا جاتا ہے، حکم کرتے ہیں بالمعروف اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کا۔ میں نے پہلے پڑھا دیا ہے آپ کو کہ معروف سے مراد کتاب و سنت ہے، اس کا حکم کرتے ہیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرتے ہیں، کس سے؟ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، دونوں طرف ایک امر بالمعروف کر رہا ہے اور دوسرا اس کو مار رہا ہے، تو وہ نہی عن تو مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپس میں ٹکر رہے ہیں۔ امر کرتے ہیں معروف کا، نہیں کرتے ہیں منکر سے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے پاس ہے اختیار تمام کاموں کے انجام کا۔ ہاں حکومت قائم ہو تو یہ کام ہوتے ہیں۔ آگے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ اصل میں ان چیزوں میں زیادہ بات کرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا خواہ مخواہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا پیغام، ہمارا مشن سب کے لیے، کیونکہ ہم نے قرآن سنت کی تشہیر، تبلیغ اور ترویج کرنی ہے، تو یہ پیغام آپ کا چاہے 100 سیاسی پارٹیاں ہیں، 1000 ہیں، سب کے لیے ایک ہے۔ آپ کا ایسا مشن ہے، ایسا فارمولہ صرف آپ لوگوں کے پاس ہے جو سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کرے لوگ سدھر جائیں، یہی سدھریں گے تو اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اوپر سے سدھر کے نیچے نہیں آتے، اوپر جو جاتے ہیں تو ادھر وہ بگڑ کے ہی آتے ہیں۔
ایک تقریر سن رہا تھا ایک سیاسی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ مدرسہ چھوڑ کے الیکشن میں آ جاتے ہیں یا مسجد کا امام الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو جس دین کے لیے ووٹ مانگے سب سے پہلے جب وہ MP بنتا ہے تو اس مسجد کو چھوڑ دیتا ہے. جس مسجد میں وہ امام ہوتا ہے تو پہلا کام اس کا اس مسجد کو چھوڑ دیتا ہے. دوسرا کام جس مدرسے میں قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہا تھا تو وہ کام وہ کیا کر دیتا ہے؟ ہاں، تو جس کے لیے کر رہا تھا وہ تو اس نے چھوڑ دیا ہے. اب جو کرنا شروع کر دیا ہے اسی کو دین بھی کہہ رہا ہے، اسی کو مذہب بھی کہہ رہا ہے، اسی کو جہاد بھی کہہ رہا ہے، اسی کو امر بالمعروف بھی کہہ رہا ہے، اسی کو نہی عن المنکر بھی کہہ رہا ہے. آگے وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر آپ کو جھٹلا دیں فقد كذبت قبلهم تو تحقیق جھٹلایا ہے قبلهم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے وعاد قوم عاد نے اور قوم سمود نے وقوم ابراہیم قوم ابراہیم نے وقوم لوط وقوم لوط نے واصحاب مدین اور اصحاب مدین نے بھی شعیب علیہ السلام کی قوم نے وَكُذِّبَ موسیٰ اور جھٹلائے گے موسیٰ علیہ السلام فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پس میں نے مہلت دی کافروں کو ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیسے ہوا میرا عذاب. نکیر انکار سے ہے، یعنی ایسا عذاب جس کو دوسرا دیکھ کے وہ جرم کرنے سے کیا کر جائے؟ انکار کر جائے. اس لیے عبرتناک معنی کیا جاتا ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ پس کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں وَهِيَ ظَالِمَةٌ درا حالے کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں فَهِيَ خَاوِيَةٌ پس وہ گری ہوئی ہیں عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنے چھتوں کے بل وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور کتنی ہی بیکار کنویں پڑے ہوئے ہیں وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کتنی ہی مضبوط محلات پڑے ہوئے ہیں. جا کے دیکھ لو کتنے ہی کنویں معطل پڑے ہوئے ہیں، کوئی پانی لینے والا نہیں آ رہا. کتنے ہی جا کے دیکھ لو محلات کیا ہیں، مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں. یہی تو اتنے ویران ہو چکے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہاں کوئی قدم نہیں رکھتا، اب بھی ویران ہے. تو کیا ان کو دیکھ کے عبرت نہیں حاصل کرتے ہو؟ میں پاکستان کے اندر چونکہ بہت زیادہ سفر کرتا ہوں تو یہ بادشاہوں کے قلعے جہاں علاقے میں پروگرام ہوتا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. گزشتہ چند ماہ پہلے اسی سال کی بات ہے، ہم کراچی سے سفر شروع کیا سکھر تک، لاڑکانہ میرو خان. پھر لاڑکانہ کے ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے کہا چلتے ہیں، یہاں ایک بہت پرانی تہذیب ہے، آثار قدیمہ ہے منجو داڑو. تو اس مقام پہ گئے، دماغ چکرا جاتا ہے. 5000 سال پہلے آپ ان کا نقشہ دیکھیں، آپ کے انجینئروں کے دماغ چکرا جائیں کہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا. وہ گائیڈ کرنے والا جب ہمیں بتا رہا، میں نے کہا آج کی انجینئر بیچارے کو کیا پتا ہے اتنا. لیکن اب کے ویران پڑے ہیں. کہاں گئے؟ تو وہ ہمیں لے گئے، کہنے لگے جی اس مٹی کو کوریدنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن آپ علماء ہیں اس لیے آپ کو قریب سے دکھا دیتے ہیں. جب دکھایا کہنے لگے دیکھ لو ہڈیاں اب بھی پڑی ہوئی ہیں. تو وہ ہڈیوں کے ذرات چورے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ان کو دیکھتے ہو عبرت نہیں حاصل کرتے ہو؟ ان میں حسن جمال پہ ناز کرنے والے بھی ہوں گے، ان پہ طاقت پہ ناز کرنے والے بھی ان میں ہوں گے، حکومت اور اقتدار اور دولت پہ ناز کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ابھی ان کا کوئی پتہ. اللہ فرماتے ہیں کتنے ہیں دیکھو جا کے. افلم یسیروا کیا یہ نہیں چلتے زمین میں، دیکھیں کیف تکون لہم قلوب کیا یہ زمین میں جا کے نہیں دیکھتے کہ ہون کے دل یعقلون بہا کہ جس دل سے یہ سمجھیں، وآذان یسمعون بہا اور ان کے کان جس کے وہ سنیں، یعنی سن کے عبرت حاصل کرے. جاؤ لوگوں یہ نظارے کر کے دیکھ لو. لیکن کیا کیا جائے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی.
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں۔ اکثر لوگوں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ کون سی آنکھیں؟ دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں جو سینوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھ کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب۔ فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ ہرگز خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، جو وقت مقرر کیا ہے اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اور جو ہی وہ پورا ہوگا تو کوئی ٹال بھی نہیں سکے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک ایک دن عند ربک تیرے رب کے یہاں کَأَلْفِ سَنَةٍ ہزار سال کی طرح ہے، مما تعدون اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں أَمْلَيْتُ لَهَا کہ میں نے مہلت دی ان کو، وہ ظلم کرنے والی تھیں، درا حال ہے کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ثم أخذتها پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ قل کہہ دیجیے یا ایھا الناس اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین بے شک میں ہوں تمہارے لیے نذیر مبین ڈرانے والا کھول کر۔ فالذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں دوڑتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین کمزور کرنے کے لیے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنم والے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ولا نبی اور نہ کوئی نبی الا اذا تمنا مگر جب وہ تقریر کرنے لگا بیان کرنے لگا القى الشیطان فی امنیتہ تو ڈالتا شیطان اس کی تقریر کے دوران کیا چیز ڈالتا؟ وسوسہ ڈالتا اس کی تقریر کے دوران۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ پس مٹاتا ہے اللہ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ پھر مضبوط کرتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو موحدین کے دلوں میں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ علم والا حکمتوں والا ہے۔ آیت مشکل ہے، مفسرین کرام میں سے کچھ لوگوں نے ایسے ایسے قصے گھڑ لیے ہیں کہ وہ زبان میری بھی خشک ہو گئی ہے، کیا کریں؟ روزہ ہے، بدعا کرتے ہیں اللہ ہمت بھی دے توفیق بھی دے اور اللہ اس کا اجر اور بدلہ بھی دے، کہ اللہ اپنی کتاب کی سمجھ دے ہمیں۔ اور کیا لالچ ہے، کیا طمع ہے، آپ صبح سے بیٹھتے ہیں اور 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ بیٹھے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سے ہدایت اور خیر کا کام پھیل جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو آیت مشکل اس لحاظ سے ہے کہ کئی لوگ مانا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی تقریر کرتا تھا تو شیطان اس کی تقریر میں اپنی باتیں شامل کر لیتا اور لوگوں پہ گڑبڑ ہو جاتی۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق بھی کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بھی ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے اور آپ نے اپنی تقریر کے دوران بتوں کی تعریف شروع کر دی۔ وہ آپ نہیں، وہ شیطان نے ملا دی۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط بات ہے کہ جس راستے سے قرآن اترتا ہے ان راستوں کے اوپر شیطانوں کا جانا اللہ نے بند کر دیا۔ تو پھر نبی کے منہ مبارک زبان مقدس سے قرآن نکلے توحید کا بیان اور اس میں شیطان اپنی آواز ملاوٹ کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ آیت سمجھیے اور صحیح طریقے سے یقین کیجئے، ہمارے شیوخ نے بڑی محنت کی ہے، قرآن کو ایسا حل کیا ہے، لکھا ہے، ہم ہر آدمی کی اپنی خدمات ہیں، لیکن 20 گھنٹے ایک تک رکوع پہ گفتگو ہوتی ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، قرآن کو قرآن کے اندر حل نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارے شیوخ کا کمال ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے اندر حل کیا جائے۔
تو اب ایسے حل کیا جائے. اس میں ایک دفعہ شروع میں بس آپ کو یاد بھی ہوگا کہ تلک امانیہم ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. تو میں نے امانی کا معنی کیا ہے کہ قرآن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو سمجھتے نہیں، الا امانیہ، مگر تلاوت، صرف الفاظ سمجھتے ہیں، قرآن نہیں سمجھتے. اور امانی جمع ہے امنیتن، امنیتن تلاوت کو کہتے ہیں. کس کو؟ بات سمجھ گئے؟ اب آیت کا معنی کرو کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی، الا اذا تمنا، مگر جب وہ بیان کرتا، تقریر کرتا. ٹھیک ہے؟ اور نبی علیہ السلام آپ قرآن پڑھتے تو القی الشیطان، ڈال دیتا شیطان، ڈالتا ہے شیطان، فی امنیتہ، اس کی تقریر کے دوران. ادھر دیکھو اہل حق تقریر کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر تقریر کر رہے ہیں، مجمع بیٹھا ہے، ان کی تقریر کے دوران شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. نبی کی زبان میں نہیں، نبی کی بات پر میں نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو القی الشیطان فی امنیتہ، ڈالتا شیطان اس کے بیان کے دوران. اچھا، شیطان وسوسے ڈالتا، لوگ دو گروہ ہو جاتے، کچھ تو وسوسہ ان کے دل میں بیٹھ جاتا، اور جی یہ غلط آدمی، یہ غلط ہے، اٹھ کے چلا جائے، گمراہ ہو جاتا. اور کچھ کے دلوں کے وسوسے اللہ مٹا دیتا. یہ کون ہے؟ موحدین کے دلوں میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. سنیے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ، پس مٹا دیتا ہے اللہ وہ وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے، شیطان کا وسوسہ مٹا دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اس کے سینے میں. نبی تلاوت کرتا ہے، سناتا ہے قرآن، تو قرآن کی بات دل میں مضبوط، اور جو وسوسہ ہوتا ہے وہ اللہ مٹا دیتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے، حکمت والے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة، تاکہ بنا دے اللہ اس کو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، فتنة، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے. تو منافق کے لیے وہ وسوسہ ایک آزمائش بن جاتا ہے، گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. جس کے دل میں بیماری ہے، والقاسیات قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے بھی وہ وسوسہ فتنہ بن جاتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالمین فی شقاقٍ، دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، دور کے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس ایمان لاؤ اس پر. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس عاجزی کرنے لگتے ہیں اس قرآن کے لیے ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ، اور بے شک اللہ رہنمائی کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہیں گے ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریت منہ، شک کے اندر، منہ اس قرآن سے، اس قرآن سے منکر ہمیشہ شک ہی میں رہیں گے. حتی تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت، بغتۃ، اچانک. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب پانچ دن کا. یوم عقیم، کون سے دن کا؟ تو بانچ تو عورت ہوتی ہے جو بچہ نہ جنے، یہاں مطلب ہے بانچ بے برکتہ دن جس میں خیر نہیں ہوگی ان کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ جس دن میں عذاب آتا ہے اس میں کوئی خیر اور برکت ہوتی ہے، فائدہ؟ تو خیر سے خالی دن. ٹھیک ہے. الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کے لیے.
یحکم بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فالذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، والذین وہ لوگ ہاجروا فی سبیل اللہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا پھر مارے گئے، او ماتوا یا اپنی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ اللہ ضرور دے گا انہیں رزقا حسنا بہترین رزق، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ البتہ بہترین رزق دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ اللہ داخل کرے گا ضرور بضرور ان کو، مدخلاً ایسی جگہ میں یرزونہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے یا جسے وہ پسند کریں گے، وہ کون سی ہے؟ جنت ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَعَلِيمٌ حلیم علم والا ہے بردبار ہے، ذالک یہ بیان، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ جس نے بدلہ لیا اسی طرح جس طرح اس کو تکلیف دی گئی ہے، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ پھر اس پر دوبارہ بغاوت کی گئی تو لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ضرور بضرور اللہ اس کی مدد کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَفُوٌّ غفور بے شک اللہ پاک درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ یعنی کسی بندے پر زیادتی ہوئی تو اس نے اپنی زیادتی کا کیا لیا؟ بدلہ لیا، بات برابر سرابر ختم ہو گئی، لیکن اگلوں نے پھر اس پر زیادتی کی، اب اللہ اس کی ضرور بضرور مدد کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، تو جب اس کے ساتھ ہوگا تو ان کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ تو اشارہ یہ ہے آگے، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار، ہاں ذالک یہ بأن اللہ بے شک اللہ یولج اللیل یعنی ذالک کئی دفعہ مفسرین کہتے ہیں یہ بات مکمل ہو گئی نئی بات، یہ بات مکمل ہو گئی نئی بات، فرمایا بأن اللہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے رات کو دن کو فی اللیل رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آج کل راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں اور دن کیا ہو رہے ہیں؟ تو رات کو دن میں داخل کر رہا ہے، سردیوں میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، ذالک بأن اللہ ذالک یہ بأن اللہ کہ بے شک اللہ هو الحق وہی حق ہے، وأن ما یعدون من دونہ هو الباطل اور وہ یہ جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، وأن اللہ هو العلی الکبیر اور یہ کہ بے شک اللہ العلی وہی العلی بلند ہے، الکبیر بڑا ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے کیا پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ پس ہو گئی یہ زمین مخضرتاً تر و تازہ، مخضرتاً تر و تازہ، یا دوسرا خضر سے ہے شنا سرسبز ہو گئی، کیا ہاں ہو گئی سرسبز زمین، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ لطیف باریک بین ہے، خبیر خبردار ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو الغنی الحمید البتہ وہی الغنی و بے پرواہ الحمید تعریفوں والا ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم کیا تو نہیں دیکھتا کہ مسخر کیا ہے، بے شک مسخر کیا اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، والفلک اور کشتی تجری فی البحر جو چلتی ہے سمندر میں، بے امری ہی اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور روکا ہے تھاما ہوا ہے اللہ نے آسمان کو، ان تقع علی الارض کہ زمین پر نہ گرے، اللہ تقع علی الارض تاکہ وہ زمین پر نہ گرے، الا بِإِذْنِهِ مگر اللہ کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم البتہ
رؤوف بے حد شفیق ہے، رحیم رحمت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان البتہ ناشکر ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ہے منسکا، قربانی، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے۔ ہم ناسکوہا، جس کو وہ ادا کرنے والے ہیں، یا ناسکوہا جس سے وہ قرب کا ذریعہ بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فلا ینازعنک، پس ہرگز فلا ینازعنک، پر ہرگز جھگڑا نہ کریں آپ سے، فی الامر، ذبیحے کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں، یعنی یہود و نصارہ آپ سے نہ جھگڑیں کہ جی ہم تو آپ کو تب مانیں گے کہ آپ ایسی قربانی لائیں جس کو آگ کھائے۔ انہوں نے کہا حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے، تمہاری قربانی یہی تھی کہ ذبح کرو، میدان میں رکھو، آگ کھائے، اور اس امت کی قربانی یہ ہے کہ ذبح کریں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ اس میں تمہیں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور پکار، دعوت دے اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو ہدایت پر ہے، راہ، ہدن بمعنی ہادن، یعنی وہ راہ، مستقیم سیدھا، تو سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو ان سے کہہ دے کہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن، فیما کنتم فی تختلفون، ان باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ، اور بے شک یہ سارا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے مراد علم اللہ، اللہ کے علم میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما ایسوں کی لم ينزل بہ سلطانہ، کہ نہیں اتاری اللہ نے ان کے ساتھ سلطاناً کوئی دلیل، یعنی ان کے الہ ہونے پر، ان کی عبادت کرنے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمًا، اور ان کی عبادت کرتے ہیں، لیس لہم بہ علم، کہ نہیں ہے ان کے لیے اس کے متعلق کوئی دلیل ان کے بارے میں، ان کے الہ ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ وما للظالمین من نصیر، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی۔ میں نے کہا تلا یتلو کے صلے میں اعلیٰ آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاوت نہیں ہوتا، صرف کیا بیان کرنا۔ تو من ہے اذا تتلیٰ علیہم آیاتنا، جب بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری واضح آیات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچان لے گا ان لوگوں کو، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری۔ کیا قرآن پہچان کرواتا ہے، توحید سناؤ، مجمع کو دیکھو، جو مشرک ہوگا آپ آیات توحید سناؤ گے اس کے چہرے میں آپ کو ناگواری نظر آئے گی، تندے بے تریو کڑے، ٹھیک ہے نا، چہرہ بگڑ جائے گا اس کا، آپ سمجھ جائیں گے میری یہاں گلیں ایسا چنگیاں نہیں لگ دیاں۔ تو سنیے، فرمایا تعرف، تو پہچان لے گا، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکرہ، ناگواری کے آثار، یکعدون، اور اگر تقریر آپ بڑھائے جائیں گے تو یکعدون قریب ہے کہ یستون بالذین، حملہ کریں ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں بیان کرتے ہیں۔ بھائی زمانہ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا آپ ان کے چہروں کے بگاڑ کو دیکھ لیں گے، اور اگر آپ تقریر جاری رکھیں گے تو قریب ہے کہ وہ کیا کریں، قرآن سنانے والے پہ حملہ کریں۔ یکادون،
قریب ہے یستون بالذین کہ حملہ کرے ان لوگوں پر یتلون علیہم آیاتنا کہ جو ان پہ ہماری آیتیں پڑھتے ہیں قل کہہ دیجئے تم اتنے ناگوار ہو گئے ہو، اتنا برا لگ رہا ہے یہ قرآن تمہیں؟ فرمائے یہ برا نہیں ہے، آؤ بری اور ناگوار چیز میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے افأنبئکم کیا میں تمہیں بتلاؤں بشر من ذالکم اس سے زیادہ ناگوار النار، وہ کیا ہے؟ النار۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، مفرد ذکر کیا ہے، کیا نا کیا لگاؤ گے جی؟ ہاں النار، ان کے اندر آ گئے، ان کے اوپر آ گئے، ان میں آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ وعدہ، کون سی آگ؟ وعدہ اللہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ہے ٹھکانہ۔ آگے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو بیان کی گئی ہے مثال، فاستمعوا لہ، سنو سے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ذبابا، ایک مکھی، کیا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک پیر صاحب نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اگرچہ جمع ہو جائیں، ساری کائنات جمع ہو جائے، سارے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہارے معبود۔ اور ترقی ہے، پیدا کرنا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، کیا معنی ہے؟ لے جائے نہیں، وَإِن يَسْلُبْ، سلب چھین کے لے جائے، چھین لے ان سے، الذُّبَابُ مکھی، شَيْئًا کوئی چیز، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تو نہیں چھڑا سکتے اس سے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی ان کے سامنے یہ شیرینی جو خوردہ شریف پڑا ہے نا، یہ جو حلوہ شریف، تو اس سے اگر کوئی چیز لے کے چلی جائے تو یہ سارے اس سے مل کے واپس نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب اور مطلوب۔ کون؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب، یہ جو اوپر کھڑا ہے جی خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، یہ بھی کمزور ہے، یہ جو اوپر کھڑا ہے مانگ رہا ہے اس سے، یہ بھی کمزور ہے۔ والمطلوب، اور جس سے یہ طلب کر رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ عابد بھی کمزور، معبود بھی، شاذور صرف کون ہے؟ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، کتنا واضح بیان کیا، ما قدر اللہ حق قدری ہی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح کے قدر کا حق ہے۔ ما عظم اللہ حق تعظیمی، نہیں انہوں نے عزت کی، تعظیم کی اللہ کی جس طرح کہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے، اس ذات کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کتنے ناقدرے لوگ ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوی زبردست، طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ آگے اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا، بے شک اللہ یستفی چنتا ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسولا رسول، و من الناس اور لوگوں میں سے۔ رسول کتنوں میں سے چنتا ہے؟ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تیسری جن سے رسول، قرآن کا فیصلہ ہے، رسول ثناء اللہ کتنے طبقوں میں سے؟ فرشتوں میں سے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا اقول لکم انی ملک، فرشتوں میں سے میں نہیں ہوں، اور بشر میں سے یہ مانتے نہیں، تو انکار ہو گیا رسالت کا کہ نہیں؟ دو طبقوں سے اللہ رسول چنتے ہیں، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے۔
فرشتوں میں سے سورہ انعام سورہ اعراف میں کہا کہ میں لا اقول لکم انی ملک، میں ملک نہیں ہوں، اور بشر یہ نہ مانے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، یا ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے اور ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے جو آگے آ رہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے سارے امور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور کرو نیکی کا کام، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورت ختم ہونے والی ہے، نچوڑ خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لینا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، درس ختم ہوتے سجدہ کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، جہاد کرو اللہ کے دین میں یا اللہ کے راستے میں، حق جہادی، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی صحیح جہاد۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چنا ہے۔ آگے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، نہیں بنایا اللہ نے یا نہیں مقرر کیا، نہیں رکھا تمہارے اوپر دین میں من حرج، کوئی تنگی اس نے نہیں رکھی تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی۔ ملت ابیکم ابراہیم، دین سے مراد کون سا دین ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، یا یہ ملت منسوب ہے فعل محذوف سے، اتبعوا ملت ابراہیم، اتباع کرو ملت ابراہیم کی، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ هو سماکم المسلمین، اسی نے نام رکھا ہے اللہ نے تمہارا المسلمین، کیا؟ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فی من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں۔ پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا اور اب بھی تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ آگے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور گواہ ہو جاؤ تم عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تھام لو اللہ کی رسی کو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا کارساز ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، کیا ہی بہترین کارساز ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔